26واں پارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، أَنَّ فِيكُمْ کہ بے شک تم میں، رسول اللہ کے رسول ہیں، لو یطیعوکم اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فی کثیر من الامر بہت سے کاموں میں، لعنتم ضرور تم مشقت میں پڑ جاؤ، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے، حبب الیکم الایمان محبت ڈال دی تمہارے دل میں ایمان کی، وزینہ اور مزین کیا اس کو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وکرہ اور ناپسند کیا، الیکم تمہارے لیے، الکفر کفر کو، والفسوق اور گناہوں کو، والعصیان اور نافرمانی کو، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الراشدون ہدایت پانے والے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں 5واں اصول اللہ نے ذکر فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو فوراً اس بات پہ ایکشن نہ لیا کرو، بلکہ فتبینوا قرآن نے فرمایا اس خبر کی خوب اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تحقیق کرنے سے پہلے تم ایکشن کر ڈالو، بعد میں تمہیں خود ہی اس پر پشیمانی ہو کہ اوہو میں نے کیا کر دیا۔ اور آج کی آیت میں فرمایا کہ خبر کی تحقیق ہر بندہ نہیں کر سکتا، اس لیے بات ذمہ دار کے سامنے پیش کرنی چاہیے، جو علاقے کا بڑا ہو، ملک کا بڑا ہو، یا اسی طریقے سے خاندان کا بڑا ہو، اس بندے کے سامنے بات پیش کی جائے، رکھی جائے، اور وہ اپنے ذرائع سے تحقیق کر کے جو بھی حکم دے اس کی تعمیل کی جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑی شخصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تھی، تو لہٰذا بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جائے۔ کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو تم خود اس کا ایکشن نہ لو، فرمایا بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جائے، اور پھر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے رائے مانگے تو رائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، لیکن اپنی رائے پر اصرار نہ کرو کہ اگر تمہاری بات نہیں مانی گئی، تمہارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا، اور تم اس بات پر پھر اصرار نہ کرو کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کی ہر بات مان لیں تو فرمایا کہ تم خود ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے، نقصان تمہارا اپنا ہوگا۔ نبی پاک جو بھی فیصلہ کرے اس کو مان لو، اور اسی بات کے اندر تمہارا فائدہ بھی ہے،
اور آگے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان ڈال دیا، اور ایمان ڈالا جس کی وجہ سے تم لوگ نبی کا ہر فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہوگے۔ نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں تم فوراً نبی کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ تو فرمایا اللہ نے حبب الیکم الایمان، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو ڈال دیا، اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان ڈالنے کے ساتھ ساتھ کفر اور گناہ کے متعلق اللہ نے نفرت بھی ڈال دی کہ صحابہ، نبی کے صحابہ، تم لوگوں کے دلوں کے اندر کفر کی اور ہر قسم کی نافرمانی کی، فسوق والعصیان، ہر طرح کے گناہ اور نافرمانی کے متعلق اللہ نے نفرت ڈال دی ہے، اور جس کی وجہ سے تم ان کاموں کو ناپسند کرتے ہو۔ اور فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں کہ حبب الیکم الایمان، ایمان سے محبت کرنے والے لوگ ہوں، اور جن کے دلوں میں کفر، شرک، گناہ اور نافرمانی کی نفرت ہو، اللہ نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، ایسے لوگ ہی ہدایت والے لوگ ہیں۔ اور یہ صفت اللہ نے قرآن میں صحابہ کی بیان کی، اور فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے دلوں کے اندر یہ ساری باتیں ڈال دی ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی تمہارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ لہذا اگر نبی پاک تمہاری کوئی بات نہ مانے، یعنی مشورہ لیا، رائے لی نبی پاک نے، اور آپ میں سے کسی کی بات نہیں مانی گئی، نبی پاک نے فیصلہ فرما دیا اپنی رائے کے مطابق، تو فرمایا اس بات کو برا نہ بناؤ، راضی رہو نبی کچھ بھی کرے، اس لیے کہ نبی اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، نبی جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، لہذا آقا جو بھی فیصلہ کریں اس پہ راضی رہو۔ ایمان والا بندہ وہی ہے جو نبی کے فیصلے کو مقدم جانتا ہے، اور یہی ہدایت کا راستہ بھی ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ بے شک تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لے، فی کثیر من الامر، بہت سے کاموں میں، لعنتم، ضرور تم مشقت میں پڑ جاؤ، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی نے، حبب الیکم، محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں، الایمان، ایمان کی، وزینہ، اور مزین کیا اس ایمان کو، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ صحابہ کے ایمان کی گواہیاں اللہ خود دے رہے ہیں۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے فرما دیا میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت بھی ڈالی، اور اس ایمان کو صحابہ کے دلوں میں اللہ نے مزین بھی کر دیا۔ لہذا صحابہ کے ایمان پہ جو انسان بات کرے گا، حقیقت میں اس بندے کا ایمان خود برباد ہے، اس کا اپنا ایمان نہیں ہے جو صحابہ کے ایمان پہ بات کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے خود فرما دیا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور وکرہ الیکم الکفر،
صحابہ کے دلوں میں اللہ نے نفرت بٹھا دی ہے، کرہ الیکم الکفر، نفرت بٹھا دی تمہارے دلوں میں، الکفر کفر کی، والفسوق اور گناہوں کی، والعصیان اور نافرمانی کی۔ یہاں پر فسوق اور عصیان دو لفظ فرمائے۔ فسوق بھی گناہ کو کہتے ہیں، عصیان بھی گناہ کو۔ ان کے اندر فرق یہ ہے، فسق اور فسوق اس گناہ کو کہتے ہیں جو نظر آئے، سامنے نظر آئے۔ نظر آنے والے گناہ کا تعلق فسوق سے ہے، فسق سے۔ جیسے کوئی انسان داڑھی کاٹتا ہے تو اب یہ سامنے نظر آنے والا گناہ ہے، اس کا تعلق فسوق سے ہے۔ اور عصیان کہتے ہیں ایسا گناہ ہو تو گناہ لیکن وہ گناہ نظر نہ آئے، جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، یہ ایسے گناہ ہیں تو کبیرہ گناہ لیکن نظر نہیں آتے، اس کو عصیان کہتے ہیں۔ فسوق اس گناہ کو کہا جاتا ہے جو نظر آئے، عصیان وہ گناہ جو نظر نہ آئے، جس کا وجود نہ ہو۔ غیبت کا کوئی وجود نہیں ہے کبیرہ گناہ ہے، تو اس کا تعلق عصیان سے ہے۔ اولئک هم الراشدون، انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ہی ہدایت پانے والے ہیں، یعنی نبی کے صحابہ جن کو ایمان سے محبت ہے اور کفر سے نفرت ہے، فسوق سے نفرت ہے، عصیان سے نفرت ہے، گناہوں اور نافرمانی سے جس کے دل میں نفرت ہے، اولئک هم الراشدون، فرمایا یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا یہ اپنا کمال نہیں ہے، فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل اور نعمت ہے۔ صحابہ کے دلوں میں ایمان ڈالا اور کفر فسوق اور عصیان سے نفرت بٹھائی، فرمایا یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ نیکی بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ونعمہ اور اللہ کی نعمت ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی علیم حکیم، خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالی